یکرم ضیفہ صدق اللہ العظیم۔ پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے اور اس کی عزت اور احترام کرے۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، مَا ذَالَ جِبْرِيلُ يُوصِنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ۔ فرمایا میرے پاس جبرائیل امین کثرت کے ساتھ پڑوسی کی حقوق کی تلقین کرنے کے لیے آ رہے تھے، یہاں تک کہ مجھے خیال اور گمان ہونے لگا کہیں پڑوسی کا حقدار نہ بنا دیا جائے، حصے دار نہ بنا دیا جائے، جیسے ایک وارث دوسرے وارث کا حصے دار ہوتا ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، اس انسان کا ایمان کامل نہیں جو رات کو خود تو پیٹ بھر کے سوئے اور اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا سوتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 3 پڑوسیوں کا ذکر فرمایا، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ ایک وہ پڑوسی ہے جو کافر ہے لیکن ہمارے گھر کے قریب رہتا ہے، کسی کے پڑوس میں رہتا ہے۔ نمبر 2 وہ پڑوسی جو ہمارا مسلم بھائی بھی ہے اور ہمارا پڑوسی بھی ہے۔ نمبر 3 وہ پڑوسی جو ہمارا رشتہ دار بھی ہے، پھر مسلم بھی ہے، پھر پڑوسی بھی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم پر پڑوسیوں کے حق ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار کرسی کے لیے جاؤ، اگر انتقال کر جائے پھر اس کے جنازے اس کی تکفین میں شریک ہو جاؤ، اگر تمہارا پڑوسی تم سے قرض مانگے تو اپنی وسعت کے مطابق اسے قرض بھی دو، اگر اسے کوئی خوشی ملے فرمایا کہ اس کی خوشی میں شریک ہو، اسے مبارکباد دو، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارے گھر کوئی اچھی چیز پکے اگر ہو سکے وہ بھی اپنے پڑوسی کے گھر پہنچاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں آیا میرے گھر میں بکری کا ایک بچہ ذبح ہوا اور میں نے فرمایا، اے میرے گھر والوں یہ بتاؤ تم نے میرے پڑوسی اس یہودی کا حصہ بھی رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ بار بار پوچھتے رہے۔ فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زال جبریل یوصنی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم میرے عزیزو فعل امر یعنی لازم اور فرض کے حکم میں ہے کہ پڑوسی کا خیال رکھا جائے، یہاں تک کہ اگر پڑوسی بے علم ہے، اگر ان کے بچے ہیں اور تم ساتھ میں رہتے ہو، تمہارے پاس علم ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے پڑوسیوں کو علم سکھاؤ، ان کے بچوں کو علم سکھاؤ، ان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرو۔ میرے دوستو، اس کے برعکس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ چنانچہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہم پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی کا یہ جلالی پیغام سن کے ہم لرزا گئے، کس بدبخت کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 مرتبہ فرما رہے ہیں کہ اس کا کوئی ایمان نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں، وہ صاحب ایمان نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا وہ شخص جس کی تکلیف سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں۔ میرے محترم دوستو، آج معاشرے کے اندر دیکھیں، جو 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 قسم کا حقدار بنتا ہے، ایک ہمارا رشتہ دار، دوسرا مسلم، دوسرا پڑوسی۔ آج سب سے زیادہ معاشرے کے اندر اس کو تنگ کیا جاتا ہے، اس کا گھیرا تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کے رہنے کو مشکل کر دیا جاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پڑوسیوں کا صحیح معنوں میں حق ادا کریں، ورنہ اس حدیث کے مطابق ہم مسلم نہیں
ہم ایماندار نہیں، اس لیے جتنا ہو سکے میرے محترم دوستوں پڑوسی کے حقوق کا خیال کیا جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقوق العباد کے معاملے میں اللہ کی دربار میں جو سب سے پہلے جن کو حاضر کیا جائے گا وہ 2 پڑوسی ہوں گے، ان کے حقوق کا سب سے پہلے قیامت والے دن فیصلہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لحاظ سے اپنے پڑوسی کو خوش رکھیں، خوشی کا موقع ہو ہم تب بھی اسے تکلیف نہ پہنچائیں۔ آج معاشرے میں دیکھیں جب شادی بیاہ ہوتی ہے تو پڑوسیوں کو کتنا تنگ کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح ایک دکان دوسری دکان والا ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، دیکھیں کتنا اس کے بارے میں اس کو بدظن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارے معاملات آج ہو رہے ہیں۔ ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، بڑے حاجی ہیں، بڑے نمازی ہیں، لیکن یاد رکھو دین اسلام میں حقوق العباد جو ہیں، جو معاملات ہیں، دین کے ساتھ 75% ان کا تعلق ہے اور 25% دین اسلام کے ساتھ عبادات کا تعلق ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر لحاظ سے اپنے پڑوسیوں کا اور رشتہ داروں کا، خصوصاً وہ رشتہ دار جو ہمارے دینی بھائی بھی ہیں، پھر رشتہ دار بھی ہیں اور ہمارے پڑوسی بھی ہیں، ان کے حقوق کو صحیح معنوں میں ادا کیا جائے۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔